تو اب یہ جو سورہ کے اندر جو باتیں بتائی گئیں تو یہی باتیں آپ کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اب اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بقیہ 113 سورتوں میں مختلف انداز میں مختلف پیرائے میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اس میں ایک لفظ ہے جو سب سے اہم ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم یعنی اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہاں ہدایت کا جو معنی کیا گیا ہے یعنی ہدایت کی طلب کی گئی ہے، تو ہدایت کے دو معنی ہیں، یعنی ہدایت عملیہ اور ہدایت علمیہ۔ ہدایت علمیہ کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے علم میں دی اور آپ نے جو جانا، جس چیز کا علم حاصل کیا اس کی ہدایت، اور جب اس چیز کا علم آپ کو مل گیا تو اس کے مطابق آپ چلیں، اس کے مطابق آپ چلیں، اس کی توفیق یعنی توفیق مانگنا کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رہیں اور صراط مستقیم کے علاوہ اور کوئی راستہ ہم کو نہ سوجھے، ہم اس راستے پر نہ چلیں۔ اس کے اور بھی معنی کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی دعا کرنے کی یعنی تلقین بھی کی ہے کہ ہم ہدایت پر جب آ جائیں اور صراط مستقیم پر تو پھر اے اللہ ہمارے دل کو پھیر نہ دینا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر جما دے، یعنی اپنی اطاعت کے علاوہ کسی کے طرف نہ پھیر، میرے دل کو میرے مزاج کو کسی دوسرے کی عبادت اور اطاعت کے طرف نہ پھیر۔ تو یہ ہدایت کا مفہوم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی کہ آپ کہیے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ہدایت کے آ جانے کے بعد کجی پیدا نہ کر دے، اور تو اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، ہم کو دے، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے، مہربان ہے۔ بس اس اعتبار سے اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہوئے کہ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سیدھے راستے کے بجائے ہمیں کسی اور راستے کی طرف نہ لے جائے۔ تو یہ صراط مستقیم کا مفہوم نکلتا ہے ہدایت کی جو دعا کی گئی تھی۔ اب صراط مستقیم جو ہے یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک صراط اور دوسرا مستقیم۔ قرآن کے اندر لفظ صراط کل 45 مرتبہ اور مستقیم 37 مرتبہ آیا ہے، یعنی یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کل صراط کا لفظ 45 مرتبہ مختلف طریقے سے سمجھانے کے لیے، اور مستقیم کا لفظ تقریباً 37 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک تحقیق پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل لغت یعنی جو عربی لغات ہے اس کے اندر راستے کے لیے طریق کا اور شارع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی راستہ کے لیے طریق بھی کہتے ہیں، طریق مانے راستہ، اور صراط بھی کہتے ہیں، اور سبیل بھی کہتے ہیں، اور شارع بھی کہتے ہیں، یعنی یہ 4 ورڈ جو استعمال ہوتے ہیں راستے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں کہا کہ صراط مستقیم، تو مستقیم کے ساتھ راستے کے لیے یعنی سیدھے راستے کے لیے رہنمائی کی جب بات کی تو لفظ صراط کو استعمال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط لفظ کے اندر 5 خصوصیت ہے جو اور کسی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، جو اور کسی لفظ میں وہ خصوصیت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ گرامر یعنی قواعد، زبان کے قواعد کی بات ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب ہم انگلش میں کیپٹل لیٹر سے مارچ لکھیں گے تو اس کا مطلب مہینہ ہوگا، MARCH، مارچ، مارچ مطلب مہینہ، اس کا پہلا کیپٹل ہوگا تو مارچ مطلب مہینہ ہوگا۔ لیکن اگر اسی مارچ کو ہم اگر اسمال لیٹر سے پورا لکھ دیں گے، شروع میں بھی M میں اسمال، سب مارچ،
تو اس کا مطلب مارچ ہو گیا. مارچ مطلب ریلی کرنا، جو ہم لوگ مارچ فوجیوں کا مارچ ہوتا ہے وہ مارچ ہو جائے گا. تو یہ فرق ہوتا ہے الفاظ کا. یہ ہر گرامر کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں جس کو ہم لوگوں کو جاننا چاہیے. تو وہی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سبیل اور طریق اور شارع یہ سب لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا کہ سبیل المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، نہیں کہا صراط المستقیم. تو صراط کے اندر 5 خصوصیت ہے. 5 خصوصیت سے مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ جو سیدھا ہو، یعنی جو ایک دم اسٹریٹ ہو، کہیں بھی ٹیڑھا بیکا نہ ہو. یہ خصوصیت لفظ صراط میں موجود ہے. دوسری خصوصیت کہ چلنے میں آسان ہو. تیسری خصوصیت کہ چلنے کے لائق ہو، یعنی معروف ہو، غیر آباد راستہ نہ ہو. جیسے کہ کوئی ایسا راستہ ہوتا ہے کہ آپ فلانے جگہ اس راستے سے بھی جا سکتے ہیں، اس راستے سے بھی جا سکتے ہیں، اس راستے سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس راستے کو استعمال کرتے ہیں، وہ دونوں کو نہیں استعمال کرتے ہیں. تو یہ معروف راستہ جو ہے اس کو صراط کہتے ہیں. اسی طرح سے وہ راستہ جو وسیع ہو، یعنی چوڑا ہو، تنگ نہ ہو. تنگ راستے کو گھاٹی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو تنگ راستہ نہ ہو. اور اسی طرح سے وہ راستہ جب آپ اس پر چلیں تو اتنا آسان ہو کہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچنے میں آسانی ہو. کیونکہ بہت سارے راستے ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ آپ جب چل رہے ہیں تو وہ آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہم لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ ابھی ماڈرن زمانہ ہے تو اس لیے، لیکن اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک گاڑی ڈائریکٹ ہاوڑا سے بہار جاتی ہے سیوان، اور ایک گاڑی ڈائریکٹ نہیں جاتی ہے، کٹ کر جاتی ہے. تو آپ کو کس میں تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ دونوں سے آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کو آسانی کس میں ہوتی ہے؟ جو ڈائریکٹ جاتی ہے، اور جو آپ کو فلانے اسٹیشن تک لے جائے، پھر وہاں سے آپ کو اتر کے دوسرا پکڑنا پڑے، پھر وہ لے جائے، پھر دوسرا تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، حالانکہ آپ کو جانا وہی ہے. تو یہ 5 خصوصیت لفظ صراط میں پائی جاتی ہے، جو چلنے میں آسان ہو، جو وسیع ہو، جو معروف ہو، اور جو منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جائے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس میں نہ ہو، وسیلہ پکڑنے کی ضرورت نہ ہو. ایسے راستے کو اہل عرب صراط سے تعبیر کرتے ہیں. اور جس راستے میں تھوڑا بہت بھی کچھ پریشانی ہو جائے اس راستے کو وہ صراط کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتے. تو اللہ نے صراط مستقیم کے ساتھ اس لیے اضافت کیا تاکہ آپ کو یہ بتا سکے کہ جو راستے کی ہدایت تم مجھ سے مانگ رہے ہو اور جس راستے کی طرف میں نے تمہیں چلنے کی ہدایت کی ہے وہ اتنا آسان ہے، سہل ہے، اور اتنا کشادہ ہے، اور اتنا معروف ہے، اور اتنے آسانی کے ساتھ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو جس میں کسی طرح کا کوئی کیل و کال نہیں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں جب آپ اہل عرب کے لغات پر آپ غور کریں گے تو اس چیز کو پا جائیں گے.